جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون تھا، ایسے ہی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ شخص فرعون تھا۔ یہ شخص تکبر اور ظلم کی پہچان تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنے خاندان، اپنی مال و زر اور اپنی دولت کے ساتھ اسلام کو ختم کر دے گا۔ وہ مکہ کا سب سے طاقتور انسان تھا۔ اسلام سے پہلے لوگ اسے ابو الحاکم یعنی کہ حکمت کا باپ کہتے تھے، لیکن آج اسے کہا جاتا ہے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ۔ یہ بات صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ یہ جنگ ہے حق اور باطل۔ اب سوال یہ ہے کہ ابو جہل نے اسلام سے اتنی نفرت کیوں؟ کیا واقعی ابو جہل ایمان سے بے خبر تھا؟ ابو جہل کی وہ کہانی جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، آج ہم اسی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن الشام تھا۔ وہ مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو مکہ کے سب سے زیادہ اثر و سوخ والے قبیلے مانے جاتے تھے۔ مخزوم قبیلہ بھی مکہ کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ ہشام بن مغیرہ بھی مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا جو کاروبار کی وجہ سے عرب کے ہر کونے میں مشہور تھا۔ وہ مال لاتا اور بیچتا، جس کی وجہ سے ابو جہل کو بچپن ہی سے بزنس مین کی تربیت ملی۔ ابو جہل نے عیش و عشرت میں پرورش پائی۔ ابو جہل کے بات کرنے اور بولنے کے انداز سے بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر تھے۔ اس کے لیے قبیلے کی عزت اور خاندان کی عظمت سب سے زیادہ اہم تھی۔ وہ بت پرستی کا بہت بڑا حامی تھا، کیونکہ اس کے لیے کعبے کے بت کوئی مذہبی نشان نہیں تھے بلکہ مکہ کی معیشت اور تجارت کا سہارا تھا۔ محمد کہتا ہے کہ سب بتوں کو گرا دو، اسے کیا پتا کہ انہی بتوں سے مکہ کا کاروبار چلتا ہے، کیونکہ دوسرے ملکوں اور قبائل کے لوگ جب خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ بہت سی خرید و فروخت بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے مکہ کے سرداروں کو بہت زیادہ کاروبار ملتا تھا اور وہ اس سے اپنا منافع اٹھاتے۔ اسی لیے ابو جہل کو ڈر تھا کہ اسلام کی تعلیمات انہی کے جاہل عقائد کو ختم کر دے گی۔ وہ خود کو مکہ اور خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، جو کہ مکہ کے سرداروں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ محمد اب تو کھلے عام ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اور اوپر سے کہتا ہے اللہ ایک ہے، وہ اللہ جسے کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ابو جہل کو ڈر تھا کہ اگر اسلام کی تعلیمات عام ہو گئی تو اس کی طاقت اور حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہماری تجارت اور سرداری سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تو پھر اس نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سمیہ بن خباب اور یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما وہ لوگ ہیں جو اسلام کے پہلے شہید مانے جاتے ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ پر قائم تھا۔ اسی طرح جب ایک حبشی غلام مسلمان ہوا تو ابو جہل اور امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا، مگر بلال کہتے رہے آحد آحد آحد۔ اسلام کے آغاز میں کفار مکہ صرف غریب مسلمانوں پر ہی ظلم کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکالیف دینا شروع کر دی۔ ابو جہل نے کوشش کی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے دور رہیں، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پاگل، کبھی شاعر اور کبھی مجنون معاذ اللہ کہتا رہا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرتے رہے۔ پھر ابو جہل اور مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں پر 3 سال کا بائیکاٹ کر دیا، جسے کہا جاتا ہے شیب ابی طالب۔ اس دوران مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے باہر رہنا پڑا، کھانے پینے کی چیزیں روک دی گئی، بچے بھوک سے روتے، یہاں تک کہ لوگوں نے درختوں کے پتے کھانا شروع کر دیے، مگر انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ ایک رات ابو جہل نے کعبہ میں قرآن پاک کی تلاوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے بہت زیادہ متاثر ہوا، مگر اس کے قومی اور نسلی تکبر نے اس کو ایمان سے محروم رکھا، بلکہ اس نے خود کہا تھا میں جانتا ہوں
محمد جو کہتے ہیں وہ حق ہے، لیکن اگر میں اسے مان لوں تو میری سرداری مٹ جائے گی۔ پھر وہ سال آیا جب جنگ بدر ہوئی۔ اس جنگ میں ابو جہل مکہ کی فوج کا سردار تھا۔ اگرچہ اس کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ایمان والوں کے جذبے نے اس کی فوج اور اس کی طاقت کو شکست دے دی۔ اس نے سوچا کہ اس بار وہ مسلمانوں کو ختم کر دے گا، مگر اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا ہے۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لڑائی میں 2 بچوں نے ابو جہل کو زخمی کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے اور بولے، اے ابو جہل، اب تیرا غرور کہاں ہے؟ کیا اللہ نے تجھے ذلیل نہیں کیا؟ اس نے کہا، میرے سے بڑا کون ہے؟ مجھ سے بڑا کون ہے؟ بس افسوس اتنا ہے کہ مجھے تم جیسے کمزوروں نے مارا۔ بس افسوس اتنا ہے کہ مجھے تم جیسے کمزوروں نے مارا۔ موت کے وقت بھی اس کا تکبر نہیں گیا۔ تکبر کی وجہ سے ابو جہل اسلام کی دولت سے مالا مال نہ ہو سکا۔ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ابو جہل کی موت قریش کے لیے سب سے بڑی شکست تھی اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے فتح کی علامت۔ بدر کی جنگ نے اسلام کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے۔ ایک چھوٹی سی کاوش تھی ابو جہل کے بارے میں۔